بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سینکڑوں مرنگ عورتیں میری خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتی تھیں اور ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہی تھی کہ ایک روز بھارتی ناگالینڈ کے باغیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور بغیر کسی وجہ کے تھا۔ بارودی اسلحے کا ہمارے آدمی صرف بالوں اور تیروں سے کہاں تک مقابلہ کرتے۔ ہمارا قبیلے کے 90% مرد اس لڑائی کے پہلے روز ہی ناگاؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ سردار بھی شدید زخمی ہوا تھا اور زخم خراب ہونے کے باعث چند روز بعد مر گیا۔ سردار کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے قبیلے کے چند بچے کھچے مردوں اور سینکڑوں عورتوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 برس قبل کا ہے۔ ہماری خوراک کے لیے جنگل میں ضرورت سے زیادہ شکار اور پینے کے لیے پانی کا چشمہ ہے۔ ہم نے سردار کے ہلاک ہونے کی خبر کو اب تک سب سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کھانے اور پینے کی ضروریات کے علاوہ جنسی آسودگی بھی چونکہ ایک فطری عمل ہے، اس لیے میں نے رجنیش کے آشرم کی طرح قبیلے کی عورتوں کو جنسی ضرورت پورا کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے اور خود پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ سارا واقعہ میں نے تمہیں صرف اس لیے بتایا ہے کہ اگر تم بڑا خزانہ ڈھونڈنے میں میرے شریک کار بن جاؤ تو ہم یہاں اکٹھے رہیں گے، لیکن اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر تمہیں اپنے 4 ساتھیوں کو سب کے سامنے ہلاک کرنا ہوگا۔ دوسری صورت میں تمہیں صبح کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تمہارے تمام ساتھی جھونپڑیوں میں زنجیروں میں بندھے ہوئے نشے میں مدہوش بے سدھ سو رہے ہیں۔ میری شرط ماننے سے انکار کی صورت میں تمہیں ہلاک کر کے صبح میں تمہارے کسی ساتھی کو جو مجھے اچھا لگا یہی شرط بتاؤں گی۔ انکار کی صورت میں ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے تمام ساتھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سب سے پہلے تو تم ہی اپنی حماقت کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے۔ شراب کے نشے میں قبیلے کی سرداری کی رونق اور میرے ساتھیوں سے بے دست و پا ہونے کے باعث یہ عورت زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ اور اپنی برتری کے احساس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے شریک کار بننے کی جو آفر کی تھی وہ اس کا حکم نامہ تھا جس سے انکاری میری موت کا پروانہ تھا۔ ابھی تو میرے پاس سلنسر والا پسٹل اور 21 گولیاں موجود تھیں جنہیں میں ضرورت کے وقت کام میں لا سکتا تھا۔ مجھے اپنے سابقہ محکمے کی سخت ٹریننگ کی وجہ اور اہمیت کا اس وقت احساس ہوا۔ بغیر اسلحے کے دشمن کے چند مخصوص نسیں دبا کر اس کا کام تمام کیا جا سکتا تھا۔ میرے لیے اس عورت سے نبٹنا مشکل نہ تھا۔ مجھے فکر تھی تو اپنے ساتھیوں کی جو شراب کے نشے میں چور ہو کر ان عورتوں کی قیدی بن چکے تھے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی زنجیروں میں جکڑے اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کرنے سے معذور تھے۔ مجھے ہر حالت میں اس عورت کو اس وقت تک کسی شک کے احساس کے بغیر زندہ رکھنا تھا جب تک کہ میرے ساتھی ہوش میں نہ آ جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے میری تدبیر میں جسمانی طور پر شامل نہ ہو سکے۔ مجھے اس وقت شیر کی دلیری سے زیادہ لومڑی کی چالاکی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پارٹنر، اگرچہ تم نے میرے لیے ہاں اور نہ کی کوئی صورت نہیں چھوڑی اور انکار کی صورت میں مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں مرنے سے ہرگز نہیں ڈرتا اور زندگی میں کئی بار موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکا ہوں۔ میں نے تمہیں پارٹنر تمہارے خوف کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ میں تمہارے ماضی کی داستان سن کر تمہاری محرومیوں اور مردوں کی تم سے چال بازیوں کے باعث تمہارے انتقامی جذبے کے ابھرنے اور بدلہ لینے کے عزائم کی وجہ سے تم سے متاثر ہو چکا ہوں۔ اپنے متعلق مختصر یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی گھریلو زندگی کو انتہائی ناخوشگوار پا کر میں نے زندگی سے فرار کی راہ اپنائی ہے۔ میرے قافلے میں شامل لوگوں کو ہی دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تھائی، برمی، بھارتی اور میزو میرے ہمراہ ہیں۔
ان میں سے بہت کم پیسے کے لیے اور باقی سب میری طرح زندگی سے فرار ہو کر کہیں دور نئی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس لیے اپنے سفر کے لیے اس نسبتاً بے آباد علاقے کو چنا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایک باہمت، دلیر اور ناڈر عورت کے ساتھ کی خواہش رہی ہے۔ تم میں ہر وہ خوبی ہے جس کی تلاش میں مدتوں سے بھٹک رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ پارٹنر کی حیثیت سے رہنے کے لیے میں اپنی شرط نہیں بلکہ چند خواہشات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ تم اپنے حسین جسم کو لباس میں ڈھانپ لو۔ میں بہت پروزیسو ہوں اور یہ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہوگا کہ میری محبوبہ کے جسم پر کوئی بھی حریصانہ نظر ڈالے۔ میری دوسری شرط یا خواہش یہ ہے کہ میرے جتنے بھی ساتھی بخوشی یہاں مستقل رہنا چاہیں، انہیں بغیر کسی پابندی کے رہنے کی اور رنگ عورتوں سے اپنی پسند کی عورت یا عورتیں چننے کی اجازت دی جائے۔ میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ قتل و غارت کا یہ کھیل بند کیا جائے اور مجھے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اپنے 4 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی شرط سے آزاد کیا جائے۔ ہمیں مین پاور کی اشد ضرورت ہے۔ اصل خزانے تک پہنچنے کے لیے ہمیں یقیناً خاصی جگہوں پر کھدائی کرنی پڑے گی۔ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ اگر کبھی بھی تم نے محسوس کیا کہ میں فی الوقت بھاگنے کی کوشش میں ہوں تو بلا دریغ مجھے ہلاک کر دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا، ہم اتنی باتیں کر چکے ہیں لیکن نہ تو تم نے مجھے اپنا نام بتایا اور نہ ہی میرا نام پوچھا۔ میرا نام الزبتھ ہے اور پاسپورٹ کے مطابق تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے اور تم پاکستانی ہو، حالانکہ اپنی شکل و صورت اور بول چال سے لگتے نہیں۔ تم نے بتایا تھا کہ تم تھائی لینڈ سے برما اور بھارت سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو، حالانکہ تمہارے پاسپورٹ پر نہ تو برما اور بھارت کے ویزے ہیں اور نہ ہی داخلے کی مہریں۔ پاسپورٹ تک اس کی رسائی کا مطلب تھا کہ میرے تمام ڈالر برمیکیات اور راجہ تریدیو کی اپنی بیوی اور بیٹے کے نام خطوط بھی اس کے قبضے میں تھے۔ مجھے اپنی مہم یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے یہ کہانی گڑھی، میں پاکستانی نہیں بلکہ اسرائیلی یہودی ہوں۔ میں نے ایک انعام کے لالچ میں چکما قبیلے تک جانے کی مہم کی ذمہ داری سنبھالی تھی اور میرے تمام ساتھی بھی اس انعام میں میرے حصے دار ہیں، لیکن تمہیں ملنے اور پانے سے ساری مہم اور انعام کا لالچ گیا جہنم میں۔ آؤ اب ہم زندگی کی رنگینیوں کی باتیں کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹا کر اس کی گردن کے گرد مائل کر دیے۔ میں نے ٹریننگ کے دوران گردن کی نسیں دبا کر دشمن کو ہلاک کرنے کا فن سیکھا تھا۔ یہ نسیں اس قدر چھوٹی اور دکھائی نہ دینے والی ہوتی ہیں کہ اکثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آپ دشمن کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مجھے آرام سے اپنی گردن کی نسیں تلاش کرنے دو تاکہ میں تمہیں ہلاک کر سکوں۔ الزبتھ کے حسین اور جوانی کی تعریف کر کے میں پہلے ہی عورت کی ازلی کمزوری کی تاروں کو چھیڑ چکا تھا۔ وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ بیک وقت 2 باتیں بلکہ 3 باتیں ہوئیں۔ اس کی گردن کی مخصوص رگوں پر میرا ہاتھ پہنچا اور مجھ سے لپٹنے کے باعث اسے میری جیکٹ کی جیب میں موجود پسٹل کا احساس ہوا۔ مجھ پر دھکیلنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے میرے گھٹنے پر زور سے کک جمائی۔ کک لگنے سے مجھے درد تو اتنا زیادہ ہوا کہ عام حالات میں درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا، لیکن وقت اتنا نازک تھا کہ میرے اپنے جسم کی ساری طاقت درد پر قابو پانے اور الزبتھ کی گردن دبانے میں لگا رکھی تھی۔ الزبتھ کراٹے کے فن سے بھی خاصی واقف تھی۔ اس نے خود کو میری گرفت سے چھڑوانے کے لیے کئی داؤ پیچ آزمائے۔ میں نے اسے پلنگ پر گرا رکھا تھا اور اپنے جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال کر اس کی گردن کی نسیں دبا رہا تھا۔ اپنے بچاؤ کے آخری حربے کے طور پر اس نے اپنی انگلیاں میری آنکھوں میں گھسیڑنی چاہیں تو میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب
بستر میں ایسے چھپایا جہاں اس کی انگلیوں سے میری آنکھیں محفوظ رہیں، پھر بھی اس نے کئی جگہ سے میرا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس کی قوت مدافعت بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑ گئے اور اب پلنگ پر اس کا بے جان جسم پڑا تھا۔ اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے میں نے اپنے پسٹل کے دستے سے اس کی کن پٹی پر چند زوردار چوٹیں لگائیں۔ الزبتھ کے مرنے سے میرے مسائل حل نہیں ہوئے تھے، البتہ مجھے اپنا آئندہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی مہلت ضرور مل گئی تھی۔ میں نے سارے معاملے کا عمیق نظروں سے جائزہ لیا۔ میرے تمام ساتھی مختلف جھونپڑوں میں شراب کے نشے میں بے سدھ اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ہر ایک کے ہمراہ دو مرنگ عورتیں ہیں۔ زنجیروں میں اگر قفل لگے ہیں تو ان کی چابیاں بھی ان کی عورتوں کے پاس ہوں گی۔ یہ عورتیں غیر مسلح ہیں، لیکن ان کے قبضے میں میرے ساتھیوں کے ہتھیار بھی ہوں گے جنہیں شاید یہ استعمال کرنا نہ جانتی ہوں۔ ہمارے بڑے ہتھیار اور میرے ساتھیوں کی کل رقم ان کے پاس ہے۔ یہاں مجھے اچانک خیال آیا کہ پاسپورٹ پر میرا نام صرف الزبتھ ہی پڑھ سکتی تھی، اس لیے پاسپورٹ، روپیہ اور بڑے ہتھیار یقیناً سردار کے جھونپڑے میں ہی کہیں پوشیدہ رکھے گئے ہوں گے۔ میں نے جھونپڑے کے اندر کا سرسری جائزہ لیا تو اندر داخلے کے مرکزی دروازے کے عقب میں دو دروازے اور دکھائی دیے۔ میں نے فی الوقت کے بغیر جھونپڑے کی تلاش لینی شروع کر دی تو جلد ہی لکڑی کے ایک بڑے صندوق میں سے، جس پر گھاس بھوس بچھا کر ایک چھوٹے بیڈ کی صورت دی گئی تھی، ہمارے سارے ہتھیار، خطوط اور روپیہ پیسہ مل گیا۔ میرے ساتھی کے سائیڈ آرم بھی اس صندوق میں تھے۔ مجھے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تھی کہ جب تک میرے سارے ساتھیوں کے ہوش و حواس بحال نہ ہو جائیں، قبیلے میں کسی کو بھی نہ علم ہو پائے کہ ان کی سردار ہلاک ہو چکی ہے۔ مجھے سردار کے معمول کا تو علم نہیں تھا، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ رات گئے تک اتنی شراب پینے والی صبح خیز نہیں ہوگی۔ اپنے ساتھیوں کے متعلق بھی میرا یہی خیال تھا کہ صبح 9-10 بجے سے قبل وہ نارمل حالت میں نہ آ سکیں گے۔ سردار کے جھونپڑے سے میرے باہر جاتے ہی اس کی خادمائیں اندر آ جائیں گی اور اپنے سردار کو مرا ہوا پا کر اس سے پہلے کہ میں چند قدم بھی چل سکوں، مجھے حراست میں لے کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر میں نے خادماؤں کو اسلحے سے ہلاک کر دیا تو فائر کی آواز سن کر سارے مرنگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اگر میں انہیں ہلاک بھی کر دوں تو عین ممکن ہے کہ جھونپڑوں میں میرے ساتھیوں کو ان کی ہمراہ عورتیں ہلاک کر دیں۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور ان حقائق کی روشنی میں رستہ ڈھونڈنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں الزبتھ کی بات مان لیتا تو سردار کے شوہر کی حیثیت سے میری بھی ایسی شناخت ضرور ہوتی جو مجھے قبیلے کے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ سردار کی بھی ضرور کوئی نمایاں شناخت ہوگی۔ یہی شناخت ڈھونڈنے کے لیے میں الزبتھ کی لاش کے پاس گیا۔ اس کے گلے میں جواہرات کے 9-10 مالائیں اور سر پر تاج تھا۔ ان مالاؤں میں صرف ایک مالا ایسی تھی جس میں ترکونی شکل کا صرف ایک بڑا اور بے عیب یاقوت تھا۔ میرے خیال کے مطابق صرف یہی یاقوت ہی سردار کی پہچان تھی۔ میں نے الزبتھ کی گردن سے وہ مالا اور سر سے تاج اتار لیا۔ صندوق میں سے تمام ڈالر اور دوسری نقدی کے علاوہ ایک سب مشین گن کے علاوہ اپنے ساتھیوں کے 3 پسٹل اور ایک رائفل بھی نکال لی۔ یہ کام کرنے کے بعد میں نے الزبتھ کی بے جان جسم کو سہارا دے کر بٹھایا اور اپنا سلنسر والا پسٹل نکال کر کاک کیا اور داخلے کے دروازے کے پردوں کی اوٹ میں کھڑے ہو کر 2 مرتبہ تالی بجائی۔ بالے بردار 2 مرنگ عورتیں جھونپڑے میں داخل ہو کر الزبتھ کی طرف گئیں۔ اس وقت میں نے دونوں عورتوں کے سروں کا نشانہ لے کر 2 فائر کیے اور وہ بغیر آواز نکالے دڑم سے گر گئیں۔ چند لمحوں بعد میں نے دوبارہ تالی بجائی۔
2 اور مرنگ عورتیں بالے تھامے اندر داخل ہوئیں اور میں نے ان کا بھی وہی حشر کیا۔ ان چاروں سے فارغ ہو کر میں نے پردے کی اوٹ سے باہر دیکھا، ہر سو ایک خاموشی طاری تھی، یعنی اب صبح ہونے میں دیر تھی۔ میں نے الزبتھ کے جسم کو فرش پر لڑکایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ ابھی مجھے فوری فیصلہ کرنا تھا کہ صبح کا انتظار کروں اور پھر ساتھیوں کے جھونپڑوں کو تلاش کروں یا ابھی سے انہیں تلاش کرنا شروع کر دوں۔ ساتھیوں کی تلاش میں صبح جانے کا ایک اگر فائدہ تھا کہ وہ ہوش میں آ چکے ہوں، تو ایک قباحت بھی تھی کہ یہاں موجود تمام مرنگوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ گولیاں تو دشمنوں کو دیکھ کر چلائی جا سکتی تھیں، لیکن چھپے ہوئے مرنگوں کے تیر اور اچھال کر میری طرف پھینکے گئے بالے مجھے بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ساتھیوں کی تلاش میں جانے کا فائدہ یہ تھا کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں جھونپڑوں تک جا کر، اور اگر وہاں ساتھی نہ بھی ہوں تو مرنگوں کو یرغمال بنا کر ساتھیوں تک پہنچ سکتا تھا۔ اسی میں دشواری یہ تھی کہ شراب کے نشے میں بے سدھ ساتھی میرا ساتھ دینا تو ایک طرف رہا، اپنا تحفظ کرنے کے بھی قابل نہ تھے۔ مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا۔ نو اور نیور ابھی یا کبھی نہیں کی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ابھی جانے کا فیصلہ کیا۔ مرنگوں کو اپنے متعلق کچھ دیر کے لیے غلط فہمی کا شکار رکھنے اور ٹائم گین کرنے کے لیے میں نے اپنا تمام لباس اتار کر الزبتھ کی ساری مالائیں اور تاج پہن لیا اور سردار کے سفر کے دوران پہننے والے گھاس اور پتوں کا کمر بند بھی باندھ لیا۔ چاروں طرف بھی میں نے ہاسٹل کے ساتھ اپنی کمر کے گرد اور ساری نقدی بھی اپنی بنیان میں رکھ کر بنیان کو کمر کے گرد باندھ لیا۔ اس سے زیادہ اسلحہ اٹھانا میری موبائلٹی حرکت کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ موسم کی سردی میری ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک ایسے جھونپڑے کی طرف گیا جس میں مشعل کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جھونپڑے میں داخل ہوا تو ہمارا ہم سفر ایک تھائی ساتھی جس کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں بندھی تھیں بے سدھ پڑا تھا، اور اس کے دائیں بائیں 2 مرنگ عورتیں اس سے جڑی کر لیٹی سو رہی تھیں۔ میں نے پاؤں سے ڈھوکا دیتے ہوئے ایک عورت کو جگایا۔ نشے میں ڈوبی اور کھلی آنکھوں سے مجھے اپنے قبائلی لباس میں دیکھ کر اس نے دوسری عورت کو جگایا۔ دونوں مجھے اس حلیے میں دیکھ کر ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھیں کہ میں نے تیکون یاقوت ان کے سامنے کر دیا اور سر پر پہنے تاج کی طرف اشارہ کیا۔ یاقوت اور تاج کو دیکھتے ہی وہ سجدہ ریز ہو گئیں۔ میں نے انہیں اشارے سے کہا کہ تھائی کو کھول دیں۔ کفل وغیرہ تو نہیں تھے، البتہ زنجیروں کو اس طرح لپیٹ کر باندھا گیا تھا کہ وہ خاصی دقت سے جسم سے علیحدہ ہوئیں۔ تھائی ابھی تک مدہوشی کے عالم میں بے سدھ تھا۔ ایک مرنگ عورت نے قریب ہی پڑے مشکیزے کا یک بستہ پانی تھائی کے جسم پر انڈیلا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کے حواس ابھی تک بحال نہ ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے اور پہچانتے ہوئے بھی جب اس نے مرنگ عورتوں کو سجدہ ریز دیکھا تو خود بھی ان ہی کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ یہ حالت اب میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان ساتھیوں کی رنگینیوں کے باعث مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے اسے 3-4 ایسے سخت ٹھڈے مارے کہ اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑے زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ شکریہ۔